أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اس سے پہلی آیت مبارکہ کے ساتھ اس آیت کا ربط یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں منافقین کو باطنی اور افتراء بازی کا ان کی بیان تھا. اب یہاں اس آیت میں منافقین کے فریب کا ذکر ہے. مطلب یہ ہے کہ منافقین اپنے برے کاموں کو ایک ہنر سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ تو ایک بہت بڑا عیب ہے. ارشاد فرمایا وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، یعنی منافقین سے، لا تفسدوا کہ فی الارض زمین میں فساد نہ پیدا کرو تم، قالوا تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اس آیت کا مقصد منافقین کی چال بازیوں کا اظہار ہے اور مسلمانوں کو ان سے بچنے کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ جو اتنے بڑے عیب کو وہ برا نہیں سمجھتے تو یہ بھی ایک عیب ہے. اس سے پہلی آیت مبارکہ میں جو اللہ رب ذوالجلال نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا آیت نمبر 8 میں کہ وما ہم بمؤمنین، کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن کیا فرمایا کہ ایمان لانے والے یہ لوگ نہیں ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ جو آدمی کلمہ پڑھے لیکن اس کے ساتھ کفر بھی کرے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو جھٹلائے، قرآن کا مذاق اڑائے اور اسی طرح سے ضروریات دین کا، شاعر اسلام کا، پڑھے کلمہ بھی، جی میں تو بہت بڑا مسلمان ہوں، تمہیں کیا پتہ ہے، میں بڑا مسلمان ہوں، میں بہت بڑا عاشق رسول بھی ہوں. تو اس سے آیت سے پتہ چلا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اللہ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، منافقین میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے کے آئے. اللہ نے فرمایا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ایمان والے یہ نہیں ہیں، مومن نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو کلمہ پڑھے اور کفر بھی کرے تو کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ دار اسلام سے خارج کون ہوتا ہے؟ جو کفر کرتا ہے. تو کلمہ پڑھنے سے تو نہیں، اصل تو یہ ہے کہ ضروریات دین پر ایمان رکھنا. وہ انہی کا انکار کر رہا ہے تو کلمہ پڑھنا چاہے 1 کروڑ مرتبہ تو کلمہ پڑھے. اصل چیز ہے عقیدہ اور نظریہ، کہ عقائد اور نظریات اسلامیہ پر صحیح طرح سے وہ ایمان رکھے اور ان کی تعظیم کرے، بے ادبی نہ کرے. ورنہ خدا نہ خواستہ اگر توہین سے کوئی قرآن کو پاؤں لگائے تو یہ آدمی دائر اسلام سے خارج ہے. اس کی جتنی بڑی داڑھی ہو، جتنے نفل نمازیں پڑھتا ہو، جتنی دفعہ کلمے پڑھتا ہو، ٹھیک ہے جی، اس کو علماء نے کفر لکھا ہے تمام، تو فتاوی عالمگیری میں بھی. تو اسی طرح سے منافقین جو تھے مدینہ شریف کی طرح جو فرقہ یا جو شخص کلمہ پڑھنے کے ساتھ کفر کا ارتکاب ان کی طرح جو کرے، منافقین مدینہ کا جن کا قرآن میں ذکر ہے، تو یقیناً وہ بھی قرآن کے اسی حکم میں اسی کے مطابق جو ہے وہ دائر اسلام سے خارج ہے. پھر فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے منافقین کے متعلق کہ لا تفسدوا فی الارض، منافقین کی گستاخی رسول کو فساد فی الارض قرار دے کر اس سے روکا جا رہا ہے. لیکن منافقین اس فساد عظیم کو اصلاح قرار دے رہے. انما نحن مصلحون، اللہ فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا، فساد مت کرو زمین میں، ملک میں فساد مت کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اچھے لوگ ہیں، ہم تو فساد نہیں کر رہے بلکہ ہم تو اصلاح کرنے والے. تو فسادیوں کی آج بھی یہی روش ہے کہ وہ اپنے آپ کو مہذب، امن پسند اور مصلح، اصلاح کرنے والا، معاملات کو درست قرار دینے والے اور معاملات کو درست کرنے والے وہ اپنے آپ کو قرار دیتے. جیسے کہ اس وقت پورے عالمی کفر پر دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ فساد وہی لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہی
مثال کے طور پہ جیسے میں نے اس دن کہا کہ FC وہ پاکستان میں کرکٹ ہو رہا ہے، بڑی دنیا شوق سے دیکھ رہی ہے، فلسطین پہ بڑے جذبات تھے لوگوں کے، تو وہ جذبات وہ فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ وہ ٹچ کر کے اور اپنا جو ہے وہ جی بڑی ظلم ہو رہا ہے بچوں پر، وہی لوگ جو انہوں مسلمانوں کو وہ ایک روٹی دینے کے لیے تیار نہیں، وہ سارے کے سارے یہاں پر اربوں روپے لگا کر وہ یہاں پہ کرکٹ کروا رہے اور پوری دنیا اسے بڑے ذوق شوق سے دیکھ رہی ہے کہ جو باقاعدہ، چونکہ اس کو رسپانسر کرنے والے وہ سارے کے سارے یہ لوگ ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جیسے وہاں پہ یہ بات ہوئی تو امریکہ نے ہاتھ اٹھا دیا کہ نہیں اب اسرائیل کو پورا حق ہے، کیونکہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے نا، تو اسرائیل کو پورا حق ہے کہ وہ یہ سب کچھ جو کر رہا ہے یہ اس کو آزادی ہے، کر سکتا ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ سارا جو ہے وہ کفر اکٹھا ہے، مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور یہی کفر، یہی سارے کے سارے یہ امن کا رونا روتے ہیں۔ بچے مثال کے طور پہ جو عالمی جتنی بھی حقوق کی تنظیمیں ہیں، یہ جی عورتوں کے حقوق کی تنظیمیں، یہ بچوں کے حقوق کی تنظیمیں، یہ ہیومن رائٹس جتنے بھی ہیں، یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، انسان کو ایسے جو ہے وہ کرنا چاہیے، سخت بات نہیں کریں آپ، جہاد کی بات نہ کریں، لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں انہوں نے کیا دنگا فساد مچایا ہوا، اپنے آپ کو مصلح بھی قرار دے رہے ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن ان کو روکنے والا کوئی نہیں، وقت کے وہ اس وقت بدماش لوگ ہیں۔ تو یہ شروع سے ان تمام لوگوں کا، ان کفار کا یہی حال رہا ہے، اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی۔ تو اسی طرح سے اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، آگے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار بے شک وہ فساد کرنے والے ہیں اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں منافقین، ان کے بارے میں آگاہ رہو، الا آگاہ رہو، انہم بے شک وہ یعنی منافقین، ہم وہی، المفسدون فساد کرنے والے، یعنی یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو اس کا ربط یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں منافقین کی اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے مصلحین ثابت کرنے کا بیان تھا، اب یہاں اس آیت میں اللہ کی طرف سے اس کا جواب ہے۔ الا، وہ ان کا ذکر کیا قول کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا الا، خبردار رہو مسلمانوں، انہم هم المفسدون، یہی فساد کرنے والے ہیں منافقین، یہ کفار، ولکن لا یشعرون لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ مقصد اس آیت مبارکہ کا یہ ہے، اس آیت کا مقصد منافقین کی جہالت اور قباحت کا اظہار ہے اور مسلمانوں کو ان کے فساد سے بچنے کی اللہ رب ذوالجلال نے تعلیم دی ہے۔ تو جب تک ان چال بازیوں کو مسلمان مومن نہیں سمجھے گا، جیسے کہ آج آپ پورے عالم اسلام کو دیکھ لیں، عرب تو ویسے ہی لیٹ چکے ہیں، ان کو جواب دینے کے لیے کسی میں قوت للکار ہی نہیں، اور جن میں اگر کوئی ہے کہ وہ حق کی بات کریں تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اٹھا کے جیلوں میں اور قید خانوں میں پھینک دیتے ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال امت مسلمہ پر جب تک یہ سلسلہ رہا تو یہ تو ہزاروں قربانیاں ہیں، کئی لاکھوں جو ہے وہ لوگ شہید کیے جاتے رہیں گے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو امریکہ کی پچھلے دنوں کی مثال دی کہ اس نے باقاعدہ ایک لفظ کہا اور ہاتھ اٹھا دیا کہ نہیں، کوئی اسرائیل کو کچھ نہیں کہے گا، یہ اس کی آزادی ہے، یہ اس کا حق ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو کرنے دیجیے، تو وہ کر رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں، اس کو آپ نہیں روک سکتے۔ بس ان کی جن چیزوں کو، جن لوگوں کو، ان جن تنظیموں کے پیچھے وہ ہیں، ہم ان کی بڑا بائیکاٹ کرنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں، اور بائیکاٹ سے بڑا کچھ ہوتا ہے۔ بائیکاٹ سے وہ کچھ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی اس بائیکاٹ کے چرچے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا ہے اور کتنا ارب ڈالر کی نقصان ہوا۔ یہ باقاعدہ عالمی میڈیا پر یہ خبریں باقاعدہ چلی ہیں کہ بائیکاٹ کا کتنا جو ہے فرق ہوتا ہے، لیکن ہم جذباتی لوگ تھوڑا سا وہ اظہار کریں گے، پھر ہم نے فلسطین کو بھی بھول جانا ہے اور ساری دنیا میچ دیکھ رہی ہے، نہ نماز کی پرواہ ہے نہ کسی چیز کی پرواہ ہے، بس میچ دیکھ رہے ہیں۔ ملے گا کیا؟ آج تک میچ ہی دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں ملنا جی، ملنا کیا ہے؟ صرف میچ ہی دیکھو بس جذبات میں۔ اللہ رب ذوالجلال اس قوم کو سمجھ، عقل، شعور نصیب فرمائے کہ کرنے کا کام جو ہے وہ
کرے۔ اس آیت سے اللہ رب ذوالجلال نے چونکہ ان کا جواب دیا ہے، تو منافقین کے طرز عمل سے یہ واضح ہوا کہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی منافقین ہیں، ٹھیک ہے جی، جو فساد پھیلائیں اور اسے پھر اصلاح کا نام بھی دیں، اور ایسا کرتے ہیں شاطر لوگ جو ہے وہ شرارت کر کے اور پھر اس قسم کی جو ہے وہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ جی ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں اور بدترین کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں، آزادی کے نام پر بے حیائی، فن کے نام پر حرام افعال، جیسا کہ آپ اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں آپ دیکھتے ہیں جی، یہ تو ڈیمانڈ ہے آج کل، اس عورت کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو تو وہ پڑھانے کے لیے آئے۔ بچے ہمارے بور ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ خاتون نئے جو استانی وغیرہ یا اس طرح سے یہ دوسرے کپڑے پہن کے نہ آئے، تو عجیب و غریب صورتحال ہے اس معاشرے کی، سب کا سب بگڑا ہوا معاملہ ہے۔ ایسے انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا، جیسے کہ میں نے ابھی کفر کی حالت بیان کی اور پہلے بھی کرتے رہے ہیں، ایسے ہی تہذیب و تمدن کا نام لے کر اسلام پر اعتراض کرنا، توحید کا نام لے کر شان رسالت کا انکار کرنا، یہ جتنے بھی بدعقیدہ، بد مذہب اور اسی طرح سے کفار ہے، ان سارے کے ساروں کا یہی حال ہے۔ جی ہم تو توحید بیان کر رہے ہیں، توحید تو جب بیان ہوگی تو نعوذ باللہ نبیوں کی گستاخی ہوگی، وہ یہ سر عام کہتے ہیں، یہ سر عام یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا، یہ سب کی سب فساد کی صورتیں ہیں۔ جیسے غامدی جیسا آدمی جی وہ حدیث کا منکر ہے تو وہ قرآن کرتا ہے، تو بغیر حدیث کے قرآن کیسے کوئی سمجھ سکتا ہے؟ تم پہ اترا ہے یا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترا تھا؟ تو تشریح حضور نے کرنی ہے یا تمہاری تشریح معتبر ہے؟ تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے ان سب ناموں سے وہ کس انداز سے وہ فساد کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا۔ پھر جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال نے اس سے اگلی آیت مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ سن لو، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب قیل لَهُمْ ان سے یعنی منافقین سے کہا جاتا ہے، آمنو، ایک ہوتا ہے آمنو، وہ ہے صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی، آمن، آمنا، آمنو یہ صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، اور یہ امر ہے، اس میں یہ فعل امر ہے، حکم ہے۔ آمنو ایمان لاؤ، آمنو کا معنی ہوتا ہے جب میم کے اوپر زبر ہو کے ایمان لائے، جو لوگ ایمان لے کے آئے یعنی اہل ایمان۔ تو یہ فرمایا کہ منافقین کو جب کہا جائے کہ آمنو کہ تم ایمان قبول کرو، کما جیسے آمن الناس اور لوگ ایمان لائے، اور لوگ کون؟ مسلمانوں کی طرح صدق کے دل سے ایمان قبول کرو، یعنی صحابہ کرام کی طرح۔ اس وقت کون تھے مسلمان؟ صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا جی۔ تو آمن الناس قرآن نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا، اندازہ فرما لیں۔ تو شان صحابہ بھی آپ دیکھ لیں، تو فرمائے کہ جیسے لوگ ایمان لائے، قالو تو وہ جواب میں کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں گے؟ کیسے؟ کما جیسا کہ آمن الناس، آمن السفہاء بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے جواب دیا، الا آگاہ رہو، انہم ہم السفہاء بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں جو مسلمانوں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، جو خدا اور اس کے رسول کے تابعداروں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ نہیں جانتے۔ اوپر کی آیت میں منافقین کی قباحت اور نادانی کا بیان تھا، دونوں آیتوں میں ربط یہ ہے۔ اب یہاں اس آیت میں منافقین کی ضد اور جہالت کا ذکر فرمایا۔
مطلب یہ ہے کہ یہ منافقین اپنی ضد اور جہالت کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کرتے اور ایمانداروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ منافقین کی نادانی کا، ناسمجھی کا اظہار فرمایا جا رہا ہے۔ تو اس آیت میں بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کا کے حکم سے معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے، جو اپنے بڑوں سے، بزرگان دین سے جڑا ہوا ہے، نجات والے وہی ہیں، اور ان کے راستے سے ہٹنے والے کون ہیں؟ منافقین کے راستے پر ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان بزرگوں پر طعن و تشنیع کرنے والے بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں، یعنی جو انہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ حضور کے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے تابعداروں کو جب یہ بات کہہ دی، تو پھر اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کس کے راستے پہ چل رہا ہے۔ مرزا جیلمی جیسے لوگوں سمیت جتنے بھی لوگ ہیں جو صحابہ کرام پر تبرئے کرتے ہیں اور طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ اہل ایمان کے راستے پر تو نہیں، یہ تو انہی منافقین مدینہ کے راستے پر ہیں کہ جو اس وقت بھی صحابہ کرام کی مخالفت کرتے تھے۔ اسی لیے امت میں ان لوگوں کی عزت نہیں ہے۔ یہ اس قسم کے فتنے جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد نکلتے رہتے ہیں، اور اس کا بڑا فائدہ بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ کیا کچھ انہوں نے باتیں کی، اور اس پر علماء نے جو تحقیقات کے سمندر بہائے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ علماء امت محمدیہ کی ہی شان ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں صحابہ کرام، ائمہ کرام اور بزرگان دین علیہم الرحمہ کے متعلق اپنا طرز عمل دیکھ کر ہر کوئی اپنا راستہ سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کے راستے پر ہے یا منافقین کے راستے پر ہے۔ اور علماء، صلحاء، نیک اور دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بدزبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم طریقہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جیسے کہ دینداروں کو بیوقوف یا دقیانوسی خیالات والے خود بیوقوف ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی ان کا کوئی کردار نہیں ہے معاشرے میں، امت مسلمہ کے لیے۔ وہ اگر اتنے بھی مخلص ہوتے تو کسی بھی ادارے سے اگر تعلق رکھتے ہیں تو وہ 1 روپیہ بھی نہ لیتے، اور فی سبیل اللہ جو ہے وہ لوگوں کی خدمتیں کرتے، پڑھاتے بھی، سب کچھ کرتے، سب کچھ کر رہے ہیں، وہ پیسے لے رہے ہیں ریٹائر ہونے کے باوجود بھی۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مخالفین ہیں، اچھے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں مخالفین کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ اتنے علماء کے مخالفین ہیں تو پھر یہ خود اچھا بندہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو 1 روپیہ بھی پوری زندگی نہ لے۔ پھر تو ہم دیکھیں کہ آپ کا کتنا کردار ہے اس امت کے لیے، لوگوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، لیکن آپ تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو ہے وہ مرتے دم تک کے لیے پیسے لے رہے ہیں۔ مخالفین کی بات کر رہا ہوں کہ جو ان صرف سمجھانے کے لیے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو اچھے لوگوں کی مخالفت، خصوصاً پھر جو عزت دار آدمی ہو، چاہے وہ کوئی عالم، فاضل، پیر، فقیر، مشائخ، کوئی بزرگ، نمازی، دیندار جی بڑے ہوں، تو کسی بھی عزت دار آدمی کی بے عزتی کرنے والا کبھی عزت نہیں پاتا، خدا اسے کبھی عزت نہیں دیتا۔ لہٰذا اسی لیے ہمارا دین یہ سبق دیتا ہے کہ بڑوں کی اور جتنے بھی عزت دار لوگ ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے، اور ہر مسلمان کی عزت ہوتی ہے، ہر مسلمان صاحب عزت ہے، تو اس کی عزت کرنی چاہیے۔ تو اسی طرح سے جتنے بھی بدزبان لوگ ہیں، جو علماء کے متعلق، انسان ہے، سینے کے اندر دل ہے، تو دل میں آدمی جو ہے وہ خفا تو ہوتا ہے، رنجیدہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، لیکن خدا کی قسم آپ دیکھ لیں کہ باصلاحیت لوگ، باصلاحیت، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اسی زمین کا اناج کھاتے ہیں، اسی زمین کا پانی پیتے ہیں، ہر وہ لوگ کہ جن کی 5 یا 10 لاکھ روپے بھی تنخواہ ہو، تو کیا یہ جو علماء اپنے کردار معاشرے میں مدارس اور مساجد کو آباد کرتے ہوئے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یہ اپنی تمام صلاحیتوں کو صرف اور صرف دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں، پیسہ دنیا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ قربانی نہیں ہے؟ کیا یہ کما نہیں سکتے؟ وہ نہیں کما سکتے، شاید ان سے ڈبل کما لیں، اور جب یہ جس معاشرے میں پیر رکھتے ہیں تو یہ وہاں پہ کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ باصلاحیت ہوتے ہیں، سختی برداشت کر سکتے ہیں، مدارس میں سخت زندگی گزاری ہوتی ہے، ایسی زندگی کہ عام بندہ سوچ نہیں سکتا۔ اور مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی آپ بھی کپڑے دھوتے ہیں مدرسے میں؟ میں نے کہا ہم تو شہری لوگ ہیں، ہم نے کب کپڑے دھوئے تھے، ہمیں کیا پتہ تھا کہ کپڑے بھی دھونے، لیکن ہم نے اس کو کبھی عیب نہیں سمجھا، اپنے کپڑے دھوتے ہیں مدرسے میں، وہاں گیس بھی نہیں ہے، اور پھر سخت سردی کے جنوری اور دسمبر کے موسم میں 5 موٹے جوڑے جب یک ٹھنڈے پانی سے دھوئیں تو ہاتھ ہی 2 گھنٹے کے لیے شل ہو جاتے،
جان ہی نہیں ہوتی کہ یہ پتہ نہیں ہاتھ لگے بھی ہوئے میرے بازو کے ساتھ یا نہیں. لیکن یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب ذوالجلال کا فضل ہے. اسی طرح سے اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کتنی سختی سے لوگ دین کا کام کرتے ہیں. علماء ہیں، طلباء ہیں، مدارس میں پڑھتے ہیں، وہ بڑی سختی کے سہولیات بھی موجود رہی ہیں، اور سردیاں بھی ہیں اور گرمی بھی ہے کہ سانس بند ہو جائے، اتنی بعض اوقات ایسی گرمی ہو جاتی ہے. لیکن دین کے لیے پھر ان لوگوں پر اعتراض کرنا، پھر ان کا آگے سے مزید مسکرا کر جواب دینا، یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی مخالفت کے باوجود علماء امت، وہ چاہے مساجد کے امام ہو، وہ محققین ہوں، مدرسین ہوں، وہ خطیب حضرات ہوں، وہ سارے کے سارے ان کی اتنی مخالفت کے باوجود، اور کوئی شرعی مخالفت بھی نہیں کہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے، ورنہ تو طریقہ اور اخلاق یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی کمزوری ہے تو اس تک پہنچ کے کہا جائے کہ جی یہ جو معاملہ ہے ہمیں ذرا مناسب نہیں لگ رہا، کیا یہ شرعی طور پر درست ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ جس بندے میں اگر عیب ہے تو اس کو معلوم ہی نہیں اور باقی پوری دنیا کو خبر کر دی جائے؟ یہ تو کوئی اخلاق نہیں ہے، یہ تو بڑی بد اخلاقی ہے، یہ تو اچھے لوگوں کی نشانی ہی نہیں ہے. اچھا اخلاق سیکھنا چاہیے اور اچھا کام کرنا چاہیے. تو اسی طرح سے ان تمام چیزوں کے، ان تمام مخالفتوں اور لوگوں کی ایسے گھٹیا لوگوں کی بدزبانی کے باوجود، بے عمل لوگوں کی بدزبانی کے باوجود علماء رنجیدہ اگرچہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی نظر صرف اور صرف اللہ کے فضل اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ طریقے پر اور انبیاء کے طریقے پر ہوتی ہے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتی. اسی لیے آج دین کا کام کس انداز سے ہو رہا. ورنہ کیا اتنی مخالفت کے باوجود کیا کوئی اتنی باتیں سن سکتا ہے؟ لیکن فقط دین مصطفیٰ کے لیے لوگ سنتے ہیں، ورنہ کوئی بات کسی کی نہیں سنتا. تو وہ ویسے بھی کسی بھی مسلمان کے لیے ایسا کوئی بات یا ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. کوئی بری بات نہیں کہنی چاہیے. عام مسلمان کو تو پھر جو علماء ہیں زمین کے چراغ ہیں جی، جن کے بغیر اگر وہ نہ ہو تو امام غزالی فرماتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو جو دین بتایا جاتا ہے تو جہاں پر تو فرمائے کہ اگر یہ علماء نہ ہو تو لوگ درندوں کی طرح ایک دوسرے کو چیر پھاڑ دیں. یہ دین ہی کی تو تعلیم ہے کہ اخلاق آدمی کو معلوم ہے، میں نے کیا بات کہنی ہے، میں نے کیا کام کرنا ہے، میں نے غلط تو نہیں کرنا. اللہ رسول کا یہ حکم ہے میں بیوی کے ساتھ ان کے حقوق یہ پورے کروں، اپنے ماں باپ کے، اپنی اولاد کی، اپنے قوم خیش قبیلہ کے، اپنے ہمسایوں کے حقوق، اپنی میں کمائی جو ہے وہ حلال طریقے سے کماؤں چاہے سختی. یہ دین ہی تو بتاتا ہے. اور کس نے بتایا؟ علماء نے بتایا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح سے برے کام سے، بری بات سے، لوگوں کے دل دکھانے سے، اور خصوصاً دینداروں کے، اس کی اگر آدمی ان کی مدد یعنی ان کا دست و بازو نہیں بن سکتا تو اس قسم کی بات تو کم از کم نہیں کرنی چاہیے. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صحابہ کرام اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ نے خود جواب دیا ہے. فرمایا یہ بیوقوف تو یہ خود ہیں، الا انہم ہم السفہاء، بیوقوف یہی ہیں جو دوسروں کو، اہل ایمان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں. اللہ رب ذوالجلال نے تو صحابہ کا معیار، صحابہ کا ایمان معیار ہے کہ ایسے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان لاؤ اے منافقو، لیکن ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لے کے آئے، جیسے صحابہ کرام، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت انس بن مالک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جیسے یہ صحابہ کرام ایمان لے کے آئے ہیں ایسے ایمان لے کے آؤ. سب کچھ قربان کر دیا، زمین، جائیداد، رشتہ دار، سب کچھ اللہ رسول کے لیے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اپنا شہر مکہ چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے. رسول اللہ کی معیت میں وہ کوئی آسان کام نہیں تھا. آج کے دور میں ہجرت بڑی آسان ہے. اس وقت کے جب خون کے پیاسے ہوں، وہ عرب کے بدماش سردار، وہ شرابی اور زانی سردار اپنی زمینیں، رشتہ دار، سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے. کس کے لیے؟ فقط اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی رضا کے لیے. تو آج دیکھ لیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے لیے اپنی جان، مال، تن، من، دھن قربان کیا ہے، اللہ رب ذوالجلال نے، آپ دیکھیں صحابہ کرام کے مالوں کی اور جانوں کی کئی جگہ پہ اللہ نے ذکر فرمایا. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اللہ نے ان کے مالوں کا بھی ذکر کیا کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے اپنے مالوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ، کس لیے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے.
ان صحابہ کرام کی آپ شان دیکھیں. اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو ادب کرنے کی ان کا توفیق نصیب فرمائے، اور ادب کرنے والوں میں ہی رکھے، اور ادب کرنے والوں میں ہی دنیا سے اٹھائے، اور وہی قیامت میں بھی ہمارا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی حشر فرمائے، اور ان کی گستاخی بے ادبی سے اللہ ہمیں محفوظ و معمون فرمائے. تو صحابہ کرام کے بارے میں رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کا مقام یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی کے ایک مد، ایک چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. جو مجھے دیکھنے والوں نے جو ایک آدھ مڈ، یا ایسے کہہ دے کہ تھوڑا سا کسی چیز کو گندم لے لیں، جو لے لیں، تو وہ آدھی مٹھی یا ایک مٹھی وہ جو میرے صحابہ نے خرچ کی اللہ کی راہ میں، مجھے دیکھنے والوں نے خرچ کی، مجھے دیکھ کر اللہ پر ایمان لانے والوں نے خرچ کی، صحابہ کرام نے، تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے تو تمہارے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے کا وہ ثواب نہیں ہے جو میرے صحابہ کی وہ ایک آدھ مٹھ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب پہنچ ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بخاری شریف کتاب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روایت موجود ہے. اور اللہ کے اولیاء کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، میرے کسی ولی سے دشمنی کرے جو، اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا. وہ بڑی مشہور حدیث ہے یہ بخاری شریف کی کتاب الرقاق کی. تو اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ کرام کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور اللہ کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائد و نظریات رکھتے ہیں. مرزا جہلمی کا میں اس لیے بار بار ذکر کرتا ہوں، زندہ ہے، اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے اور امت مسلمہ کو اس کے شر سے محفوظ و معمون فرمائے، کہ اس نے اولیاء کے بارے میں جتنی بھی باتیں کہیں، یہی ساری باتیں بے دین اور خدا بیزار طبقہ ملحدوں کا وہ اللہ کے بارے میں کہتا ہے. اب میں کیا جملے اس کے ادا کروں جو وہ کہتے ہیں. آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے، امریکہ میں بیٹھے ہوئے پاکستانی، یہ سارے بے دین جتنے بھی یہاں سے بھاگے ہوئے، کیونکہ یہاں تو وہ نہیں رہ سکتے نا، تو یہاں سے بھاگے ہوئے وہاں پہ ان کو باقاعدہ یہ فنڈ دیا جاتا ہے، اور وہ کیا کچھ کرتے ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. تو اس قسم کے لوگ، میں ان کے نام نہیں لیتا، تو وہ کس انداز سے، اور پھر مرزے کو وہ کہتے ہیں، مرزا کہتا ہے نا بابے ایسے تو بابے ایسے، تو بابے اولیاء کے بارے میں بری زبان، غلیظ زبان استعمال کرتا ہے، پھر صحابہ کے بارے میں، حتیٰ کہ انبیاء کے بارے میں بھی اس نے کہہ دیا. اس لیے ہم نے کہا تھا یہ مرتد ہو چکا ہے، یہ کافر ہو چکا ہے، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی بے ادبی کرے وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ اتنی بڑی 10 گز کی پگڑی تو سر پہ رکھے. اصل چیز ہے عقیدہ، نظریہ. یہ اس چیز کو ہر مسلمان، جی عمل اچھا ہونا چاہیے. عمل کتنے ہندوؤں کا، کافروں کا، یہودیوں کا، کتنوں کا اچھا ہے. یہودی آج بھی اتنی داڑھی رکھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دیوار گریا کے ساتھ تورات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی دیوار سے ٹکر مار دیں گے. تو کس انداز سے وہ کس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو کیا وہ مسلمان ہیں؟ عمل ان کا کتنا اچھا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں اپنے طریقے سے، داڑھی بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، وہ تورات کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں، رو رو کے دیوار گریا کے سامنے یہودی سارے کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا ان کو ہم اچھا کہیں گے کہ یہ اچھا عمل ہو گیا تو بس یہ جنت میں جائیں گے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا بے ادب ہو، وہ تو ڈائریکٹ اگر مرا اس پر تو وہ جہنم میں ہی جائے گا اور ہمیشہ رہے گا، ہم فیہا خالدون. تو ہم وہ مرزا اسی قسم کے، تو وہ انہوں نے باقاعدہ مرزے کی وہ باتیں اٹھائی اور کہا کہ مرزا صاحب یہ جو باتیں آپ بابوں کے بارے میں کہتے ہیں، اب چونکہ وہ تو بابوں سے ان کا تعلق نہیں، وہ تو اللہ کے گستاخ ہیں، وہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے یہ دیگر لوگوں کی گستاخی کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ آپ مرزا صاحب یہ جو آپ بابوں کے متعلق باتیں کرتے ہیں، آپ یہ باتیں ذرا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے متعلق بھی کریں نا. وہ اپنے انداز میں اس نے کہا، میں اس کے جملے نہیں بولنا چاہتا، اس نے کیا لفظ کہے. تو ان ظالموں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنے کافروں کے لیے، چونکہ یہ باقاعدہ تیار کردہ لوگ ہیں. ہمارے جوانوں کو ایسے لوگوں کی تقریریں سننے سے اور ان لوگوں سے بچنا چاہیے، اور صحیح العقیدہ مسلمانوں علماء کی تقریریں سننی چاہیے. یہ تو فصلی بٹیرے ہیں، یہ آج ہے کل نہیں ہے، کل اور آ جائیں گے، اور اس قسم کے نکلتے چڑھتے رہتے ہیں جن کا کام ہی دنگا اور فساد اور یہ پھیلانا ہے. دنیا سمجھتی ہے یہ مولویوں کو گالی دے رہا ہے، یہ بہت اچھا آدمی ہے، یہ تمہیں لے کے جائے گا ایسی جگہ پہ تمہیں سمجھ آ جائے گی. اور کئی ایسے لوگوں نے پھر باقاعدہ کلمے بھی پڑھے، پیچھے آئے ہیں کہ یار یہ تو بڑا معاملہ اور ہو چکا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی. تو جب تک تربیت اپنی اولاد کی اور ایسے نہیں ہوگی اپنے بچوں کی،
بڑا معاملہ خراب ہو جاتا ہے کہ سمجھ دینی چاہیے. اگر میں سمجھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری اولاد بھی خود بخود سمجھ جائے گی. مجھے سمجھانا ہوگا کہ بچے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس کے پاس بیٹھو، اس کے پاس نہ بیٹھو. جیسے مجھے میرے والد نے سمجھایا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ہر بچے کو اپنے ماں باپ سمجھاتے ہیں، تو پھر جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی بچوں کو سمجھانا چاہیے. خود بخود کسی میں کوئی چیز نہیں آتی، تربیت کرنی چاہیے. اللہ رب ذوالجلال عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور گمراہی سے ہر مومن مسلمان کو اس کی اولاد کو محفوظ و مامون فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.